نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہمارے درس کا تیسرا دن ہے، تو ہم نے کل جہاں پہ اپنا اختتام کیا تھا آج وہیں سے اپنی شروعات کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھی وہ سب سے پہلی ایسی خاتون تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن سنا اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں بعض مورخین اور مفسرین کیا کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محب طبری نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کا گھر مکہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ افضل جگہ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لمبے عرصے تک مقیم رہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ امام الفاسی نے ذکر کیا ہے کہ مکہ کے گھروں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بڑا ہی مبارک تھا، کیونکہ اس گھر میں سارے جہانوں کی خواتین سردار فاطمہ الزہرا اور ان کی بہنیں پیدا ہوئیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی زندگی یہیں گزاری، اور حضرت خدیجہ کا انتقال بھی اسی گھر میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں ہمیشہ رہے یہاں تک کہ ہجرت فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی باتوں کا صدمہ لیے ہوئے گھر تشریف لاتے تو سیدہ خدیجہ عرض کرتی کہ اے اللہ کے رسول، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، کیا کوئی ایسا رسول آج تک آیا ہے جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے حضور اقدس کا ساتھ دیا، تو وہ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ہمت بندھائی اور مدد کرتی رہیں، کافروں کے غم اور غصے اور تکالیف پر کئی سال تک جب تک زندہ رہیں آپ کی اعانت کرتی رہیں۔ خاندان بنو ہاشم کو محصور کیا گیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ساتھ تھیں، اور یہ مشقت کتنا عرصہ برداشت کرنی پڑی۔ تو قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا، اور رسول اللہ اور آپ کے خاندان کو شابی بنو ہاشم یا شابی ابی طالب میں محصور کر دیا، اور شابی ابی طالب کی ایک گھاٹی تھی تو اس میں انہوں نے قید کر دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی رسول اللہ کے ساتھ اس گھاٹی میں تقریباً 3 سال گزارے، اور اس وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ شابی بنو ہاشم کے حصار کو ختم ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے کہ رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 3 دن بعد ام المومنین بھی انتقال فرما گئیں، اور اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سلیقہ شعاری اور امور خانہ داری کا ذکر کس طرح سے ملتا ہے، تو کتب سیرت میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اولاد کی دیکھ بھال اور تربیت کے علاوہ امور خانہ داری میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ گھر کا کام کرنا، خصوصاً نبی اکرم کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتی تھیں، اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ 10 نبوی میں شابی ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، اور اس سے کتنے عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ محاصرہ ختم ہونے کے 6 ماہ بعد یا کچھ دن بعد 11 رمضان المبارک 10 نبوی میں آپ حضرت خدیجہ نے انتقال فرمایا۔ تو انتقال کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی اور کہاں دفن ہوئی، تو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن آپ 65 یعنی 65 یا 64 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور آپ کو مکہ کے قریب جنت المعلیٰ
حجوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو گھاٹی میں آپ کے جو بھتیجے تھے حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنی پھوپھی یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتے تھے۔ تو ایک دن وہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ کے لیے اپنے غلام کے ساتھ کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے، تو ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کہ کیا تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جاتے ہو؟ میں تمہیں ہرگز غلہ نہ لے جانے دوں گا اور سب میں تم کو رسوا کروں گا۔ تو اتفاق سے ایک شخص سامنے گیا اور واقعی معلوم کر کے کہنے لگا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کھانے کو کچھ بھیجتا ہے، تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ تو ابو جہل کو غصہ آ گیا اور وہ اس شخص کو برا بھلا کہنے لگا۔ تو اس شخص نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کس نے ان کو قبر میں اتارا؟ تو اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوتی تھی، اس لیے کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو قبر میں اتارا، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کا کس طرح آپ خیال کرتے تھے۔ تو وفات کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی بہت زیادہ خاطر اور مدارت فرماتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کی رضائی ماں تھیں، ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کا سلوک کیسا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بے حد محبت اور آپ جو تھیں حضرت خدیجہ یعنی ان کے ساتھ بے حد محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ ایک موقع پر ان کو 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ انہوں نے ان کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے کون سا اپنا غلام جو رسول اللہ کی خدمت کے لیے دیے تھے؟ تو اس میں حضرت زید جو کہ 8 برس کے تھے جب وہ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے، تو رسول اللہ سے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ نے انہیں آپ کی خدمت کے لیے دے دیا، تاہم آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کے کس چچا زاد بھائی کی پرورش کی تھی؟ تو اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور اس لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی تھی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے بعد تعمیر کعبہ کا واقعہ ہوا، اور رسول اللہ حضرت خدیجہ کو کس انداز میں یاد فرمایا کرتے تھے؟ تو سیدہ خدیجہ عنہا کی وفات کے بعد ایک عرصے تک رسول اللہ اس وقت تک گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف میں فرماتے تھے۔ بتائیے حضرت خدیجہ کی کس بہن کی آواز ان سے ملتی تھی؟ تو حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ کی بہن تھی، اور ان کی آواز اس قدر ملتی جلتی تھی کہ جب بھی وہ آتی تو رسول اللہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کا گمان ہوتا۔ رسول اللہ نے 11 شادیاں کی، لیکن حضرت خدیجہ کی زندگی میں کتنی شادیاں کی؟ تو رسول اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں کوئی شادی بھی نہیں کی۔ اور بتائیے کہ رسول اکرم کی کس بیوی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سلام پہنچایا؟ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا اور اپنا سلام پہنچایا۔ تو ناظرین، یہ ہماری تیسرے درس کا اختتام ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اور حضرت خدیجہ کے بارے میں سیکھیں گے اور جانیں گے، اور اس پر اور ان کی اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ اگر مزید اس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں، سیرت صحابیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازم کلک کر دیں آپ۔ تو تب تک کے لیے السلام